بسم اللہ الرحمن الرحیم والمیثاق الذی، اور وہ عہد اللہ تعالیٰ کے جس کو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا من آدم و ذریتی، آدم علیہ السلام سے اور آپ کی اولاد سے، حق وہ حق ہے۔ وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور آپ کی ذریت سے لیا تھا وہ حق ہے، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ یہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور جو قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد تھی ان سب کو جو ہے وہ جمع کیا، ان کی ارواح کو ان کی اندر روحیں ڈالی اور پھر ان کو جمع کیا، اور ان سے یہ عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ انہوں نے اعتراف کیا۔ اس عہد لینے کی جو تشریح ہے وہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان عرفہ کی وادی میں آدم علیہ السلام کی اولاد سے عہد لیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک کی ساری اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے ایک جگہ اس طرح جمع فرمایا کہ وہ سب چیونٹیوں کے برابر جسم رکھتے تھے۔ پھر ان سے یہ عہد لیا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ اقرار حدیث میں آتا ہے کہ یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ وقد علم اللہ تعالیٰ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے جان لیا، فیما لم یزل، ازل میں، عدد من یدخل الجنت، ان لوگوں کی تعداد کو کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، وعدد من یدخل النار، اور ان لوگوں کی تعداد کو جو جہنم میں داخل ہوں گے، جملتاً واحدتاً، یک بارگی، فلا یزاد ذلک العدد، پس اضافہ نہیں ہوگا اس عدد میں، ولا ينقص مثلہ، اور نہ کمی ہوگی اس کی مثل، ولا ينقص منہ، اور نہ اس سے کوئی کمی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کون اپنے اختیار سے نیک عمل کرے گا اور جنت میں جائے گا، اور کون اپنے اختیار سے برے عمل کرے گا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ جو بھی تعداد ہے اہل جنت کی اور اہل جہنم کی وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس میں نہ کمی ہوگی اور نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ، اور اسی طرح ان کے افعال ہیں، فیما علم منہ، اس چیز میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے جان لیا، ان یفعلوہ، کہ وہ کریں گے، وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، اور ہر ایک آسان کیا گیا ہے، لما خلق لہ، اس عمل کے لیے کہ جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، والاعمال بالخواتیم، اور اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، والسعید، اور نیک بخت وہ ہے، من سعید، جو نیک بخت ہوا، بقضاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ، والشقی، اور بدبخت وہ ہے، من شقیہ، جو بدبخت ہوا، بقضاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ۔ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ لوگوں نے کون سے کام کرنے ہیں، اچھے یا برے، تو کسی نے اچھے کام کر وہ اچھے کام اس کے لیے آسان کر دیے گئے ہیں، اور کسی نے برے کام کرنے ہیں تو برے کام اس کے لیے آسان کر دیے گئے ہیں۔ والاعمال بالخواتیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا جو مدار ہے وہ خاتمے پر ہے، اس لیے کہ ایک آدمی ساری زندگی نیک کام کرتا ہے لیکن آخری عمر میں کوئی ایسا گناہ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی ساری عمر برے کام کرتا ہے لیکن عمر کے آخری حصے میں کوئی نیک کام ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ظاہری اعمال دے کر کسی شخص کے نیک بخت ہونے اور بدبخت ہونے کا فیصلہ لوگ نہیں کر سکتے، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح نیک بخت اور بدبخت کا فیصلہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ نیک بخت وہ ہے جو اللہ کی تقدیر کے مطابق نیک بخت ہے، اور بدبخت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق، قضاء الہی کے مطابق بدبخت ہے۔ وَأَصْلُ الْقَدَرِ، اور اصل تقدیر میں اصل، سر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا راز ہے، فی خلقہ، اپنے کے بارے میں، لم یطلع علی ذلک، نہیں مطلع ہوا اس پر، ملک مقرب، کوئی مقرب فرشتہ، ولا نبی مرسل، اور نہ کوئی بھیجا ہوا رسول، والتعمق، اور غور و فکر کرنا، والنظر، اور سوچ و بچار کرنا، فی ذلک، اس سلسلے میں، ذریعۃ الخذلان،
رسوائی کا ذریعہ ہے، وسلم الحرمانی اور محرومی کی سیڑھی ہے، ودرجۃ الطغیان اور سرکشی کا درجہ ہے، فالحذر کل الحذر پس ڈرو مکمل ڈرنا، من ذالک اس سے، نظراً و فکراً غور و فکر کرنے کے ذریعے، ووسوساً اور وسوسہ کرنے کے لحاظ سے، فإن اللہ تعالی پس بے شک اللہ تعالیٰ نے طویٰ لپیٹ لیا ہے، علم القدر تقدیر کے علم کو، عن انامہ اپنی مخلوق سے، ونہاہم اور ان کو روک دیا ہے، عن مرامہ اس کے حاصل کرنے سے، کما قال تعالی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فی کتابہ اپنی کتاب میں، لا یسأل اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جاتا، عما یفعل اس کام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وہم یسألون اور ان سے پوچھا جائے گا، فمن سأل تو جس نے سوال کیا، لما فعل کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا، فقد رد حکم الکتاب تو اس نے رد کر دیا، تحقیق اس نے رد کر دیا کتاب اللہ کا حکم، ومن رد اور جس نے رد کر دیا، تسلیم نہیں کیا، حکم الکتاب کتاب اللہ کے حکم کو، کان من الکافرین تو وہ ہو جائے گا کفار میں سے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ تقدیر کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جو اپنی مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آگاہی نہ مقرب فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو ہے، اس میں غور و فکر کرنا ایک تو ذریعہ ہے رسوائی کا، اور اس طرح یہ محرومی کی سیڑھی ہے اور سرکشی کا درجہ ہے، تو اس سے مکمل طور پر ڈرنا چاہیے، اس میں غور و فکر بھی نہیں کرنی چاہیے اور وسوسے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے تقدیر کے علم کو پوشیدہ رکھا ہے اور تقدیر کے حاصل کرنے سے ان کو روک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مجید میں فرماتے ہیں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جاتا، لیکن لوگوں سے سوال کیا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ تو جس نے یہ کہا لما فعل اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں کیا، تو اس نے کتاب اللہ کے حکم کو رد کیا، تسلیم نہیں کیا، اور جو کتاب اللہ کے حکم کو رد کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو تقدیر پر یقین کامل ہونا چاہیے، اور جو تقدیر پر یقین کامل رکھتا ہے اس کو کچھ فائدے ضرور حاصل ہوتے ہیں، اس کے لیے مصیبت پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ اسباب بھی جائز اختیار کرتا ہے، ناجائز اسباب سے بالکل اجتناب کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے جو کچھ میرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، تو ناجائز اسباب کو کیوں اختیار کیا جائے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اچھائی پر تکبر نہیں کرتا، اور جو خوبی اسے خدا نے دی ہے وہ اسے من جانب اللہ سمجھتا ہے، تکبر نہیں کرتا۔ اسی طرح اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اسباب تو جمع کرتا ہے لیکن اس اسباب پر وہ بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ بھروسہ صرف مسبب الاسباب جو اللہ تعالیٰ ہیں، مسبب الاسباب ہیں، صرف اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے، اپنی ظاہری اسباب پر اس کا بھروسہ نہیں ہوتا۔